السلام علیکم دوستو۔ جب تم اللہ کے آگے رو کر گڑ گڑا کر اپنی چاہت مانگتے ہو، جب تم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے رہتے ہو، جب تم سخت تکلیف میں ہوتے ہو اور درد برداشت کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہارا مقدر کیسے بدلتا ہے تو سنو۔ دعا امید سے لے کر معجزے تک کے سفر کا نام ہے۔ جب بھی دعا مانگو اس امید سے مانگنا کہ وہ اللہ کے ہاں رد نہیں ہوگی، بس مانگتے جانا اور اس امید سے کہ وہ قبول ضرور کرے گا۔ وہ کل کائنات کا مالک ہے، تمہاری دعائیں اس کے آگے بہت معمولی سی ہیں، بس وہ تو انتظار کرتا ہے ہمیشہ تمہارے لوٹنے کا، تاکہ تم لوٹو اور اس کو اپنے دکھ درد بتاؤ، اس سے مشکلات کا حل مانگو، اس سے ضد کرو جیسے اپنے ماں باپ سے کرتے ہو۔ اللہ پاک تو سب سمجھتا ہے، لیکن کبھی آپ نے اسے اپنا درد بتانے کی کوشش کی ہے؟ کبھی دل کو صاف کر کے اپنے لیے سکون مانگا؟ اگر وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ مانگ لو جو مانگنا ہے، تو تم کیوں نہیں سنتے اس کی بات؟ میرا یقین کرو، ایک دفعہ بھی اگر اس کے پاس جاؤ گے تو اس وقت سے لے کر تمہارے مانگنے تک تمہاری سب سن لے گا۔ دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس سے ویسی ہی ضد کرو جیسے ماں سے کرتے تھے بچپن میں، نہیں مانتی تھی، تم رونے لگ جاتے تھے۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ پاک تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے تو سنو، اللہ سے ہمیشہ بھلائی مانگنا اور اس سے اس کی محبت مانگنا۔ جب تم اس رب سے اس کی محبت مانگو گے تو وہ تمہیں وہ دے گا جو تم پانا چاہتے ہو۔ اللہ پاک بہت پیارے ہیں، اگر تمہیں وہ نہ ملے جو تم چاہ رہے ہو تو یقیناً وہ تمہیں اس کی جگہ بہترین سے نوازے گا۔ وہ تو بہتے آنسوؤں کی سسکیوں کو پہچان لیتا ہے، وہ سب جانتا ہے، بس صبر و توکل کرے اور کبھی دعا مانگنا نہ چھوڑے۔ کیا پتہ اس نے تمہاری قسمت میں تمہاری دعاؤں کی قبولیت سے تمہارے لیے سکون کا سامان رکھا ہو۔ جب تم غم سے پریشان ہوتے ہو، جب تم اللہ سے دعائیں کر کے آنسو بہاتے ہو، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوں گے تمہیں دعا مانگتا دیکھ کے کہ میرا بندہ مجھے کتنے پیار سے بلا رہا ہے، کتنی محبت سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور اگر تمہیں پتہ لگ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے تو تمہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ تمہیں آزمائش چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی، مگر ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، تو تم بھی دعا کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو اور نصیب سے نہ گھبراؤ۔ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں کھانا پینا جاگنا سونا تمام نعمتیں دیں، ہمارے لیے دن رات بنائے، ہمیں آنکھیں کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، ہمیں ہر قسم کی نعمت دی۔ ہم تھکتے ہیں تو آرام کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کی، ہمیں ہر طرح کی آسائش دی، لیکن ہم کیسے انسان ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کچھ وقت نہیں نکال سکتے۔ اللہ پاک نے جب ہمیں انسان بنایا تو اس نے ہمیں عقل اور شعور سے نوازا۔ بے شک اس کو معلوم ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے، وہ اچھی اور بری سوچ دونوں سے واقف ہے۔ وہ چاہے تو اسی وقت جان لے لے ہماری جب ہم گناہ کا سوچتے ہیں، وہ چاہے تو ہمیں لمحہ بھی نہ دے، مگر وہ ہماری اوقات سے بڑھ کے ہمیں توبہ کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ وہ اپنے غصے سے زیادہ اپنی رحمت برساتا ہے۔ وہ رحمان ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، رحیم ہے۔ وہ مالک کل جہاں ہے، وہ بخشتا ہے، مگر بخشش مانگنی پڑتی ہے۔
جب اس کے پاس بخشش کے لیے بجھا ہوا دل لے جاؤ تو وہ اس کو ایمان کے نور سے منور کر دیتا ہے۔ میرا رب بہت کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ بخشش کے ان گنت مواقع فراہم کر دیتا ہے۔ بس انسان کی بخشش کی نیت ہونی چاہیے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔